بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دنیا تم پر اپنے دروازے بند کر لے تو مایوس نہ ہو جانا۔ دروازے دنیا والوں نے بند کیے ہیں، اللہ نے نہیں۔ کہ مشکل ہے ابھی تھوڑی زندگی آگے، بھروسہ رکھو کہ ہر موڑ پر اللہ کا ساتھ تمہیں اپنے ساتھ پاتا ہوا نظر آئے گا، اور تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان سے گھبرا گئے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر تھوڑا سا بھٹک گئے ہو تو بس اللہ سے معافی مانگ لو کہ آئندہ تمہارا یقین نہیں لڑکھڑائے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا نا، تو وہ تمہیں بھی معاف کر دے گا اور تمہارے دل میں آ جائے گا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اور جب اللہ نے آسانی کرنی ہوتی ہے تو عموماً چیزیں مشکل ترین ہو جاتی ہیں اس سے پہلے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں۔ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک لاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام پکارتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہارے دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بہت پہلے ہی بنا دیا ہے۔ وہ تمہارے دل کے بہت قریب ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ خوش بخت کے آنکھوں میں آنسو لیے پھرو گے جب تم اپنے صبر کا ایسا اجر پاؤ گے۔
دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، تمہیں خوش کرنے میں لگا دیتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ وہ جب تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے پر متفق ہو جاتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو نا، وہ تو بس اشارہ کرتا ہے اور سالوں کی بکھری چیزیں پل بھر میں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہونی، تم دعا مانگنا ہی چھوڑ دو۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہاں بلا شک کچھ دعائیں منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہیں، تو جن میں دیر کرتا ہے نا، ان میں صرف وہ تمہارا ایمان لیتا ہے، تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہارا یقین آزماتا ہے کہ آیا میرے بندے کو مجھ پر ابھی بھی یقین ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ تمہاری شاہ رخ سے بھی قریب ہے، دور نہیں ہے اللہ۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ کے سوا آنسو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا بنانے کا سوچے ہوئے ہے۔ ممکن ہے کہ کائنات کی ساری آوازوں میں سے وہ صرف تمہاری آواز سن کر مسکراتا ہو۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ ہو جاؤ راضی مصلحت خدا میں کہ اگر ہو سکے تو اس کی رضا میں راضی، تو وہ تمہاری رضا میں راضی بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ بس ہمت مت ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود؟ وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے، سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔